بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سنی میاں عاشقی میں پی ایچ ڈی تھے۔ معلوم نہیں کون سا منتر پڑھتے تھے کہ جس پر ان کا دل آ جائے پکے ہوئے پھل کی مانند جھولی میں آ گرتی تھی۔ موصوف سمارٹ ہونے کے ساتھ ساتھ بلا کے چرب زبان بھی تھے۔ جس شکل سے نہیں گرتی اسے بول بچن سے گرا دیتے تھے۔ 2 ماہ قبل سنی میاں نے اپنی 50 پوری ہونے کی خوشی میں دوستوں کو پارٹی دی، تو اس پارٹی میں ایک دوست نے انہیں فتح محمد نائی کی اکلوتی بیٹی نسیمہ کا چیلنج دے دیا، جو موصوف نے قبول کر لیا۔ 1 ماہ کا ٹائم پیریڈ طے پایا۔ نسیمہ کراٹے میں بلیک بیلٹ ہونے کے علاوہ آج کل کے ٹیڑھے میڑھے فیشن یافتہ لڑکوں سے نفرت بھی کرتی تھی۔ جہاں کوئی لڑکا ان سلمان خان بننے کی کوشش کرتا، اپنے کراٹے کے درشن کرا کے اسے شکتی کپور بنا کر سر عام ذلیل کر دیتی۔ اس وجہ سے علاقے کے سارے ٹیڑھے فیشنیبل نوجوانوں نے اسے سسٹر کہنا شروع کر دیا تھا۔ سنی میاں بھی کیٹو کی یہ چوٹی سر کر کے اپنا نام اتہاس میں درج کرانے کی خواہشمند تھے، تو انہوں نے اگلے دن بجائے پھٹی جینز پہننے کے ابا مرحوم کا الماری میں بطور نشانی رکھا سفید کرتا پاجامہ زیب تن کیا اور ساتھ رکھی اسی کپڑے کی لمبی سی سفید ٹوپی سر پر پہنی اور صبح 7 بجے پارک پہنچ گئے، جہاں نسیمہ حسب معمول بچیوں کو کراٹے سکھا رہی تھی۔ سنی میاں کو اس حلیے میں دیکھ کر سب کے ساتھ نسیمہ بھی حیران رہ گئی۔ سنی میاں نظریں جھکائے نسیمہ کے پاس گئے اور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ کیا آج غریبوں والے حلیے کی جگہ خاندانی حلیہ کیوں بنا رکھا ہے اور یہاں کیوں آئے ہو؟ نسیمہ کے 2 سوال ایک ساتھ سن کر سنی میاں نظر اٹھائے بغیر کہنے لگے، 6 ماہ سے آپ کے عشق میں پاگل ہیں۔ بڑی کوشش کی آپ کا خیال دل سے نکالنے کی، لیکن ناکام رہے، کیونکہ ہم اپنا لائف سٹائل چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب بالکل مجبور ہو چکے ہیں۔ آپ اگر ہمیں نہ ملے تو واللہ ہم اپنی جان دے دیں گے۔ نسیمہ بے نیازی سے بولی، تو ٹھیک ہے، دے دو اپنی جان۔ سنی میاں کو اسی جواب کی توقع تھی۔ فوراً کرتے کی جیب سے گھر کی پرانی چھری جس کی دھار ختم ہو چکی تھی وہ نکالی اور بائیں ہاتھ کی کلائی پر پھیرنے لگے۔ نسیمہ یہ دیکھ کر تھوڑی گھبرائی، لیکن رکا نہیں۔ لیکن کچھ دیر چھری پھیرنے کے بعد کلائی سے خون نکلنے لگا تو پھر پوری گھبرا گئی۔ لپک کر اس کے ہاتھ سے چھری لے لی اور اپنا دوپٹہ پھاڑ کر اس کے ہاتھ میں پٹی باندھ دی۔ بس پھر کیا وہی ہوا جو 40 سال پرانی فلموں میں ہوا کرتا تھا۔ اب سنی میاں باقاعدگی کے ساتھ خاندانی حلیے میں روزانہ پارک آنے لگے۔ 1 ہفتے تک باتیں، پھر اگلے ہفتے وعدے ہونے شروع ہو گئے۔ تیسرے ہفتے نسیمہ سنجیدہ ہو گئی۔ سنی میاں 21ویں دن چیلنج پورا کرنے کی خوشی میں دوست کی طرف سے دی گئی پارٹی شان باربیکیو میں بیٹھے چکن ٹکا کھا رہے تھے۔ دیکھا اپنے بھائی کی پرسنالٹی، 1 ہفتے پہلے ہی وہ اڑیل کیسے اپنی مٹھی میں قید کر لی۔ سنی میاں کی یہ بات سن کر دوستوں نے ان کے نام کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ جس دوست نے چیلنج دیا تھا وہ ہاتھ میں فون پکڑے خاموشی سے بیٹھا تھا۔ 10 منٹ بعد نسیمہ اپنے ابا کے ساتھ سنی میاں کے سامنے کھڑی تھی اور 5 منٹ بعد سنی میاں زمین پر لیٹے خاک چاٹ رہے تھے اور اس کے ابا اس طرح ہاتھ میں لیے سنی میاں کی ٹینڈ صاف کر رہے تھے۔ 15 منٹ بعد نسیمہ اور اس کے ابا سنی میاں کو رکشے میں لادے ان کے گھر میں لا رہے تھے، اور چوتھے ہفتے سنی میاں کرتا پاجامہ کے ساتھ شیروانی بھی زیب تن کیے قاضی کے سامنے نسیمہ کو قبول کر رہے تھے۔ پھر سنی میاں سنی نہیں رہے، بلکہ بالکل اپنے ابا مرحوم کی مانند 5 وقت کے پکے نمازی اور خاندانی بن گئے۔ اب سنی میاں صرف کرتا پاجامہ اور کپڑے کی لمبی ٹوپی ہی پہنتے نظر آتے تھے۔ محلے کی ہر لڑکی ان کی بہن بن چکی تھی، اور کوئی ہنر تو انہیں آتا ہی نہیں تھا تو میٹرک فیل،
سنی میاں اپنے سسر سے نائی کا کام سیکھ رہے ہیں۔ آپ کے دل میں یقیناً سنی میاں کے دوست کے بارے میں سوالات کلبا رہے ہوں گے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ شکار سنی میاں نے نسیمہ کا نہیں، بلکہ نسیمہ نے سنی میاں کا شکار اس کے دوست کی مدد سے کیا تھا۔ تو دوستوں ہمیں چاہیے کہ ہر کسی کی بہن بیٹی کی عزت کریں۔ والسلام۔